کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا ترجمہ ہی بلکہ اپنے ناظرین کے لیے ایک بار پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کے اندر، وہ دعا اوپر سے چلی آ رہی ہے، میں بلکہ وہ پورا تھوڑا سا سیاق سباق پڑھ دیتا ہوں اس کا۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو یعنی ان کو اور ان کے صاحبزادے کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری ذریت میں سے، ہماری اولاد میں سے تو اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے بتا، اور ہماری دعا، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیتیں سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت قرآن میں خاص اہمیت کے ساتھ بار بار رسولوں کے حوالے سے آتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی کچھ تشریح فرمائیے، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ آپ نے درست فرمایا کہ یہ آیت دہرائی گئی ہے اور 4 مرتبہ یہ قرآن مجید میں آئی ہے۔ اس سورہ میں 2 مرتبہ آئی ہے، سورہ آل عمران میں آئی ہے، سورہ جمعہ میں آئی ہے۔ اس جگہ اسے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک دعا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے اس کے سیاق کی آیتیں پڑھی ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی بنیاد رکھی، یعنی بیت اللہ کی بنیاد رکھی، تو اس موقع پر انہوں نے ایک پیغمبر کی بعثت کی دعا کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس مقصد کے لیے ہوئی ہے، کیا کام آپ کو انجام دینا ہے، کیا چیز آپ کے پیش نظر ہے، اس کو اس دعا کے اسلوب میں قرآن نے بیان کر دیا۔ قرآن مجید کا ایک خاص انداز یہ بھی ہے کہ بہت سی چیزیں جو مستقبل کی پیشین گوئیوں سے متعلق ہوتی ہیں، ان کو پیغمبروں کی زبان پر دعا کے طور پر جاری کر دیا جاتا ہے۔ اس کی 2 بڑی نمایاں مثالیں ہیں۔ ایک مثال وہ ہے کہ جس میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے حوالے سے ایک دعا ہے، اور اس دعا میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو حیثیت حاصل تھی وہ ختم ہوئی، اور اب ان کی جگہ بنی اسماعیل کو اللہ نے اپنی بادشاہی منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنا تھی تو اس موقع پر بھی ایک دعا آپ کی زبان پر جاری کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ ایک سلطان نصیر سے میری مدد فرما۔ تو اس طرح گویا جو کچھ آگے پیش آنے والا تھا اس کو دعا کے انداز میں جاری کر دیا گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، اور یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یعنی اللہ یہ تعالیٰ دعا جاری خود ہوئی۔ یہ براہ راست پیغمبر کو جیسے وحی فرماتے ہیں، یہ دعا ان کی زبان پہ جاری کرتے ہیں جو حالات کا تقاضا ہوتی، لیکن وہ پیش آنے والے واقعات سے ریلیٹڈ۔ جو کچھ ہونے والا ہے، جو اللہ کی نعمت حاصل ہونے والی ہے، جو اس نے فیصلہ صادر کر دیا ہے، اس کو فیصلے کے اسلوب میں بھی بیان کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ پیغمبر کی زبان پر ایک دعا کے طور پر جاری ہو جاتی ہے۔ خود سورہ فاتحہ اسی کی ایک مثال ہے، یعنی سورہ فاتحہ بھی اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا ہے۔ حضور کی بعثت ہونے والی ہے، پیغمبری کے منصب پر آپ کو فائز کیا جا رہا ہے، اس موقع پر انسانیت کس طرح دست بدعا ہوئی ہے، تو ایک دعا لوگوں کی زبان پر جاری کی گئی، اور وہی پہلی وحی تھی جس کے ذریعے سے اس ہدایت کی ابتدا ہوئی ہے جو ہم قرآن مجید کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو اس کا پس منظر ہے، لیکن اس کے بعد جب دوسرے مقامات پر آئی ہے تو وہاں یہ بطور حوالہ آ گئی ہے۔ وہاں تو مثال کے طور پر سورہ جمعہ میں اس طرح آ گئی ہے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ان امیوں میں ایک پیغمبر کی بعثت کر دی ہے۔ یہاں دعا ہے، وہاں ایک امر واقعہ کے بیان کے طور پر اس کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ چاروں جگہ ایک ہی ہیں، ان کی ترتیب میں تھوڑا سا فرق کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو وہی بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے، وہی بقرہ میں جب یہ دہرائی گئی ہے تو وہاں کہی گئی ہے، وہی آل عمران میں ہے، وہی سورہ جمعہ میں ہے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا پیغمبر کے منصب کو بھی سمجھ لیں کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں وہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ اس میں در حقیقت ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم باقی انبیاء کو مانتے ہیں، جن کی ہدایت اب قیامت تک کے لیے خدا کی آخری ہدایت ہے، جن سے اب انسانیت کو دین ملتا ہے، وہ کس منصب پر فائز تھے، کیا ذمہ داری ان کو دی گئی۔ تو ایک چیز جو اس میں بیان ہوئی اور جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو منصب دیا ہے وہ بنیادی طور پر انذار اور بشارت کا منصب ہے۔ آپ یہ دیکھیں یعنی ذمہ داری ہے ان کی، جو ذمہ داری ہے ان کی، یعنی وہ کس لیے آتے ہیں، مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد کیا ہے، وہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اسی سورہ بقرہ میں ایک جگہ بیان کیا ہے، آگے چل کے وہ آیت زیر بحث آ جائے گی
کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ انسانوں کے مابین دین کو سمجھنے کے معاملے میں اختلافات ہو رہے ہیں، ان کو ایک صحیح ہدایت سے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، لیکن وہ اس ہدایت کو فراموش کر کے اختلافات میں مبتلا ہو گئے ہیں اور غافل بھی ہو گئے ہیں، ان کی تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا۔ تو وہاں یہ فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی گروہ تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، یعنی انبیاء علیہ السلام کی بعثت اللہ نے کرنا شروع کی، کس مقصد کے لیے؟ تاکہ وہ بشارت دینے والے بنے، تاکہ وہ انذار کرنے والے بنے۔ بشارت، اس بات کی بشارت کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں اگر اپنا تزکیہ کر لو گے، اپنے قلوب کی اصلاح کر لو گے، اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لو گے، تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، ایک ابدی بادشاہی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر تم غلط رویہ اختیار کرتے ہو، اپنے نفس کو آلودہ کر لیتے ہو، اپنے آپ کو اخلاقی برائیوں میں مبتلا کر لیتے ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر تمہارے لیے جہنم کی وعید ہے۔ تو اس بات سے وہ انذار کرتے ہیں۔ انذار کا مطلب کیا ہے؟ خبردار کرنا، متنبہ کرنا، بیدار کرنا، ہوشیار کرنا، یعنی لوگوں کو، غفلت کے مارے لوگوں کو جگا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے ایک بڑا حادثہ منتظر ہے، اس کی تیاری کر لو، موت کے بعد یہ صورتحال تمہیں پیش آنے والی ہے۔ اسی سیاق میں ہمیشہ لوگوں کو یہ توجہ دلاتا ہوں کہ بدقسمتی سے وہ دین کو بھی دنیا کے مسائل کا کوئی حل سمجھ کے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انسان کو بہت عقل دے رکھی ہے، بڑی بصیرت دے رکھی ہے، اور مسلمانوں کو بھی اپنی عقل اور اپنے علم کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے استعمال میں لا کر ان مسائل کے حل سوچنے چاہیے۔ قرآن مجید یا اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو کچھ بھی بعثت ہوئی ہے، وہ بنیادی طور پر انسان کو موت کے حادثے سے خبردار کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ یعنی ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن ہم سب کو رخصت ہو جانا ہے، اور اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آنے والی ہے۔ وہ نئی دنیا ابدی ہوگی، یہ عارضی دنیا ہے۔ اس کا مسئلہ کیا ہے اور وہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے بھی یہ بات جگہ جگہ بیان کی ہے۔ مثلا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ نذیر للعالمین، لوگوں کو خبردار کرنے والے کی حیثیت سے آپ آئے ہیں، آپ دائی اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف کیسے آنا ہے اس کی دعوت دینے والے ہیں، اور مبشرم و نذیرہ، یعنی بشارت دینے والے ہیں، انذار کرنے والے ہیں۔ تو جگہ جگہ قرآن مجید اسی بات کو بیان کرتا ہے۔ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ ہم کسی اور موقع کے اوپر زیر بحث لائیں گے۔ تو جو پہلی بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتک، یہ تلاوت آیات، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ انذار کا جو کام آپ کو کرنا تھا اس کے لیے آپ کو ایک اللہ کی کتاب دے دی گئی۔ قرآن مجید اس لحاظ سے بالکل ایک منفرد کتاب ہے، یعنی تورات کو آپ دیکھیں تو وہ شریعت کو بیان کرتی ہے، قانون کو بیان کرتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ انجیل کو دیکھیں تو وہ حکمہ کے مباحث کو واضح کرتی ہے۔ قرآن مجید جو انبیاء علیہ السلام کا اصلی مقصود ہے، جس کے لیے وہ انذار کرتے ہیں، اور جس کی کچھ جھلک ہم کو بعض ان صحف انبیاء میں ملتی ہے جو بائبل کے مجموعے میں شامل ہے، قرآن مجید اس کا بہترین نمونہ ہے۔ انذار، دونوں چیزیں شامل ہیں، یعنی یہ انذار جو انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں، تو حضور نے یہ انذار اس قرآن کے ذریعے سے کیا ہے۔ اس کو بھی قرآن نے خود بیان کر دیا ہے کہ یہ قرآن مجید آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور یہ کس لیے نازل کیا گیا؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یعنی ان سے یہ کہہ دو کہ اوحی الیہ، میری طرف یہ وحی کیا گیا ہے، اس لیے لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میں اس کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں اور اس کے بعد جو آنے والے ہیں ان تک بھی یہ انذار پہنچے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انذار ہے، یہی خبردار کرنے کا عمل ہے جو قرآن کے ذریعے سے قیامت تک ہو رہا ہے۔ تو حضور نے یہ انذار قرآن کے ذریعے سے کیا۔ چنانچہ اپنی قوم کو آپ نے جب انذار کیا تو اس کو قرآن نے اسے ایک لفظ میں بیان کر دیا کہ یتلو علیہم آیاتک، وہ خدا کی آیات کی تم پر تلاوت کریں گے، خدا کا فرمان واجب الاذان تمہیں پڑھ کے سنائیں گے، یہ بتائیں گے کہ ایک دن کیا پیش آنے والا ہے اور اس کے لیے تمہیں کیا تیاری کرنی ہے۔ قرآن مجید نے اس چیز کو ایک اور مقام پر اس طرح بیان کیا کہ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، آپ قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کیجئے، ہر اس شخص کو کہ جو اللہ کے حضور میں پیشی کے بارے میں اندیشہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تبلیغ اور دعوت کے معاملے میں بھی انبیاء علیہ السلام نے جو طریقے پہلے اختیار کیے ان کی تفصیلات تو الگ ہیں، لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے دعوت کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اگر ہمیں کوئی تبلیغ کرنی ہے، کوئی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے، تو وہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی کتاب کا دعوت دیں، اللہ کی کتاب کی دعوت دیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی پچھلے 10-15 منٹ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں غامدی صاحب سے قرآن مجید کے ایک اہم موضوع کے بارے میں۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 151 آیت جو اصل آیت ہے، اور اس سے ملتی جلتی آیتیں اور بھی ہیں جن کا حوالہ غامدی صاحب نے دیا۔
اور ہم غامدی صاحب سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس آیت میں کیا کیا اہم مباحث بیان ہوئے. آپ نے یہ فرمایا کہ تلاوت آیات یہ رسول اللہ علیہ وسلم اور مختلف اور رسول جو آئے علیہم السلام ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا مشن یہ تھا، ان کی ذمہ داری یہ تھی. ان کا جو تلاوت آیات ہے اور جو ہماری تلاوت آیات ہے اس میں کیا فرق ہے؟ میں نے اسی کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جو انذار اور بشارت کا کام کیا، یہ انذار اور بشارت کے لفظ کو ہمیں بڑی اچھی طرح واضح کرنا چاہیے لوگوں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بتا رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت اصل میں ہوئی اسی لیے. انذار جس طرح کہ میں نے عرض کیا آخرت کے بارے میں خبردار کرنا، موت کے حادثے کے بارے میں خبردار کرنا، اور بشارت موت کے بعد جو کچھ ہمیں ملنے والا ہے، جو زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والی ہے، اس کی نعمتوں سے متعلق یہ بتانا کہ اگر اپنے نفس کا تزکیہ کر لو گے، اگر اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ پھر پروردگار تمہیں جنت کی نعمتوں سے بہرایاب کرے گا. تو انبیاء علیہ السلام زیادہ تر یہ کام اپنے طور پر کرتے رہے، لیکن جو بائبل میں اس وقت ہمارے پاس صحائف ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحائف بالکل انذاری کے اسلوب میں اترے ہیں. مثال کے طور پر یرمیہ نبی کا صحیفہ ہے، مثال کے طور پر حزقیل نبی کا صحیفہ ہے. تو اگر آپ بائبل میں ان کا مطالعہ کریں تو یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو بہت غیر معمولی طریقے سے انہوں نے انذار کیا، خبردار کیا ہے. وہ بھی صحیفہ انذار ہی ہیں ایک لحاظ سے. چنانچہ ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں بھی جو آیات نازل ہوئیں ان کی انہوں نے تلاوت کی، وہ صحیفے ہی انذار کا ذریعہ بنے. قرآن مجید جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے صرف صحیفہ انذار تو نہیں ہے، اس کے اندر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی شریعت بھی ہے، اس کے ساتھ حکمت کے مباحث بھی ہیں، یہ ایک جامع چیز ہے. لیکن اس پر بھی اگر آپ دیکھیں تو غلبہ کس چیز کا ہے؟ اسی انذار و بشارت کا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا مشن وہی ہے. اور اسی وجہ سے قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ نازل اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو انذار کیا جائے. دعوت کی کتاب یہی ہے قرآن مجید. یہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری امت میں دعوت کی کتاب نہیں رہی. یعنی ہم جب دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت مسجد کے ممبر سے دی جائے، محراب میں کھڑے ہو کر دی جائے، تبلیغی جماعتوں میں دی جائے، لوگ جس طریقے سے بالعموم لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں اس میں جو طریقے اختیار کیے لٹریچر نہیں ہوگا تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر فضائل بیان کیے جاتے ہیں، عام طور پر ترغیب کے لیے قصے اور کہانیاں اور روایات بیان کی جاتی ہیں. قرآن مجید کو اصرار ہے اس بات پر کہ خدا کے پیغمبر کو بھی انذار و بشارت کا کام قرآن کے ذریعے سے کرنا ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو میری وعید سے اندیشہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور بار بار یہ کہا کہ یہ پیغمبر ہیں، یہ بھی اس قرآن کے ذریعے سے انذار کریں گے، اور ممم بلغ یعنی یہ باقی دنیا تک بھی اسی انذار کو پہنچانا ہے. پیغمبر کی ذمہ داری یہی ہے، ان کا منصب یہی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بھی اگر دعوت کو پہنچانا ہے تو ہماری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچا دیں. اللہ کی کتاب خود لوگوں کو بشارت دیتی ہے، خود انذار کرتی ہے، خود اس حقیقت سے خبردار کرتی ہے. ہمارا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اس چیز کو قرآن مجید نے یہاں ایک جامع تعبیر میں ادا کیا ہے کہ یہ پیغمبر تمہارے اندر مبعوث ہوں گے اور یہ کیا کریں گے؟ یتلو علیہم آیاتک، یہ اللہ کی آیتیں انہیں پڑھ کے سنائیں گے. اللہ کی آیتیں جو انذار و بشارت کا ذریعہ بنیں گی، جن کے ذریعے سے حقائق واضح کیے جائیں گے، جن کے ذریعے سے موت کی حقیقت بیان کی جائے گی، جن کے ذریعے سے موت کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کو ان کے سامنے واضح کر دیا جائے گا آخری درجے میں. تو یہ پہلی چیز ہے جو بیان کی گئی. ٹھیک. اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں کیا یہ الگ الگ معاملات ہیں؟ یعنی تزکیہ ایک الگ چیز ہے اور کتاب کی حکمت کی تعلیم دینا ایک الگ چیز ہے، تلاوت آیات ایک الگ چیز ہے، یا یہ کوئی مجموعہ ہے؟ یہ تو دیکھیے نا کہ جب ہم نے یتلو علیہم آیاتک کی حقیقت سمجھ لی تو اب اس قرآن مجید میں اللہ کے پیغمبر نے انذار کرنا ہے، بشارت دینی ہے، اس کے لیے قرآن کو پڑھ کر سنانا ہے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت کا بھی مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگ آپ کے پاس آتے تھے یا جب آپ کو موقع ملتا تھا، کبھی آپ حرم میں جا کر، کبھی اپنے گھر میں، کبھی لوگوں کو کسی دعوت میں بلا کر، کبھی کسی مجلس میں دعوت دیتے تھے، یعنی اپنا پیغام پہنچاتے تھے. تو کس طرح پہنچاتے تھے؟ آپ قرآن مجید کا حصہ پڑھ کے سنا دیتے تھے. یہ قرآن مجید پورا کا پورا پڑھا گیا ہے اس قوم کے سامنے. یعنی اس قرآن مجید میں اگر آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیں تو اس میں ان کے اعتراضات کے جوابات ہوں گے، ان سے مخاطبت ہوگی، وہ اس وقت جس صورتحال میں اس کے اوپر تبصرے ہوں گے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم، یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکالمہ ہو رہا ہے ان کے مابین. اللہ کی بات ان کو بتائی جا رہی ہے اور پھر ان کو وعید سنائی جاتی ہے، ان سے وعدے کیے جاتے ہیں، ان کو بشارت دی جاتی ہے. اس طریقے سے اس وقت جو لوگ سامنے موجود ہیں ان تک یہ اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے پیغام پہنچایا جا رہا ہے. اس کے بعد جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ اصل میں جو کانٹینٹ ہے دین کا وہ ہے. یعنی جب یہ آپ آیات کی تلاوت کریں گے
تو اس میں ایک طرف تو آپ خبردار کریں گے نا اس چیز سے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، اس کے ساتھ کیا بتائیں گے ان کو؟ تو وہ دو چیزیں بتائی گئی کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی وہ دو چیزوں کی تعلیم دے گا پیغمبر ان کو۔ اللہ کا جو پیغمبر مبعوث ہوگا وہ دو چیزوں کی تعلیم دے گا، ایک کتاب اور دوسرے حکمت۔ کتاب کا لفظ یہاں جس معنی میں ہم کتاب اردو میں بولتے ہیں اس معنی میں استعمال نہیں ہوا، یہ جب حکمت کے ساتھ معطوف ہو کے آتا ہے، معطوف علیہ کے طور پر اس کے، تو اس موقع کے اوپر یہ قانون کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی حکمت اور قانون، حکمت اور شریعت۔ حکمت تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے ہم بھی اس موقع کے اوپر بولتے ہیں کہ یہ اس چیز کا فلسفہ ہے، تو ایک دین کا فلسفہ ہے اور ایک اس فلسفے کے اوپر مترتب ہونے والا قانون ہے یا شریعت ہے۔ دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جو ریگولیشن پورا دین قواعد جو بنتے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید نے پھر جگہ جگہ اس چیز کو واضح کیا ہے، یعنی جب وہ ایک خاص تعبیر اختیار کرتا ہے تو غلط فہمی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے اس کو جگہ جگہ واضح کرتا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ کے اوپر سورہ آل عمران میں یہ بتایا ہے کہ تورات صرف کتاب تھی، یعنی تورات میں صرف قانون تھا، اور انجیل کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ سراسر حکمت تھی۔ تو پھر اس کی تفسیر کیا ہے، یعنی کیا چیز ہے؟ حکمہ کو پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ حکمہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو فلسفے کی پوری تاریخ میں بھی جو دو بڑے بنیادی مسئلے ہیں جن مسئلوں کے اوپر اصل میں پوری انسانیت کا فلسفیانہ تصور مبنی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ایک یہ کہ مجھے میری حقیقت معلوم ہو جائے، اس میں ما بعد طبیعت کا علم وجود میں آتا ہے، میٹا فزکس وجود میں آتی ہے۔ میری حقیقت کیا ہے، یعنی میں اس دنیا کے اندر سے کہاں سے آگے ہوں، کدھر جانا ایسے ہی اٹھ کھڑا ہوا ہوں، میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی انجام ہے، میری کوئی ابتدا ہے، میری کوئی انتہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جتنی ہیں ان کے بارے میں ایک واضح جگہ پر آ جاؤں تو اس سے اصل میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ ایمان پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اب میں کچھ حقائق کا اعتراف کرتا ہوں۔ یہ جو ایمان ہے اس کے بارے میں لوگوں کا خیال غالباً یہ ہے کہ یہ کوئی مذہبی چیز ہے۔ دیکھیے، جس وقت آپ ما بعد طبیعتی مسئلے کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ ہم اسی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، یہ دنیا ازل سے ہے، یہ ابد تک رہے گی، تو یہ بھی ایک ایمان ہے۔ یعنی اس ایمان پر پھر آپ کے بہت سے نتائج فکر کا انحصار ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام نے جو تعلیم دی ہے اس میں اس مسئلے کو حل کر کے اس کا جواب دیا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، میری ابتدا کیا ہے بحیثیت انسان، میری انتہا کیا ہونے والی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ انسان میں اور جانور میں بنیادی فرق صرف اخلاقی وجود کا ہے، یعنی وہ اخلاقی فیصلے نہیں کرتا، حیوان اخلاقی فیصلے نہیں کرتا، وہ چیزوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہونا چاہیے نیکی یہ اور نہیں ہونا بدی چاہیے۔ کے لحاظ سے وہ جبلتوں کی ایک دنیا ہے جس کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، اور میرے اندر اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے بحیثیت انسان کے میں اخلاقی فیصلے کروں۔ تو دوسری چیز اخلاقیات ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ خیر و شر کا شعور کیا چیز ہے؟ یہ میں نے ایکوائر کیا ہے، یہ میرے تجربات کا نتیجہ ہے، یہ میں نے خود حاصل کر لیا ہے، یہ میرے مفادات سے پیدا ہوا ہے، یا اس کی کوئی حقیقت ہے کہ جو میرے اندر ودیت ہے، میرے وجود کی حقیقت کے ساتھ کہ وہاں سے وابستہ ہے۔ پھوٹتی ہے، اندر سے مجھے آواز ان آتی ہے۔ دو چیزوں کو، یعنی میرے وجود کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے مجھے کہ میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا خالق کون ہے، میری انجام کیا ہے، میری انتہا کیا ہے، اور یہ کہ میرے اخلاقی وجود کے اندر جو مطالبات پیدا ہوتے ہیں ان کی کیا نوعیت ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کو الحکمہ کے لفظ سے قرآن تعبیر کرتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام جو ہدایت ہمارے پاس لے کے آئے ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ، بلکہ اصل حصہ یہی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کی بنیاد بھی یہی ہے، اس کی اصل بھی یہی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے اس ما بعد طبیعتی مسئلے کے بارے میں آپ کو ایک واضح روشنی میں کھڑا کر دیتے ہیں لا کے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس خالق کے یہ صفات ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کرتا ہے، اس کے یہ سنن ہے، اس نے انسان کو اس لیے وجود بخشا ہے، انسان دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے، اس کا انجام یہ ہونے والا ہے، وہ جب دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ تو گویا ما بعد طبیعت کے بارے میں مسلمان ٹامک ٹوئیاں مارنے کے محتاج نہیں ہے، بلکہ اگر ٹھیک یہ روشنی میں کہا جائے کہ انسانی تاریخ میں جو بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں فکر و فلسفے کی، وہ اصل میں اسی دائرے میں ہوتی ہیں۔ بلکہ آپ اگر دیکھیں تو جس وقت ہمارے پاس جو فلسفے کی تاریخ ہے 4,500 سال کی، اس کو پڑھنے کے بعد جب آپ آخری مقام پر پہنچتے ہیں پوری تاریخ کو، جو کچھ بھی اس میں ہوا ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ وہ یہی ہوتا ہے کہ حیرت کی فراوانی، یعنی کوئی چیز نہیں ہے اس کے سوا دانش برہانی پر جو علامہ اقبال نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ حیرت کی فراوانی۔ یعنی آپ کے سامنے صرف انسان کے مختلف یوں سمجھیے کہ سفر کی گرد اڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جیسے ایک ناکا راستے سے گزری اور کچھ بھی نہیں، غبار روشنی ہے، نہ کوئی منزل ہے، کوئی روشنی نہیں، کوئی منزل نہیں، یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اندھا انسان ہے ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے۔ اس کے بالکل برخلاف جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ما بعد طبیعت کے مسئلے میں ایک نہایت واضح محکم جگہ ہے جس کے اندر کوئی تردد نہیں ہے، یقین اور ایمان کی روشنی میں کھڑا ہو جاتا ہے انسان۔ یہ ایک چیز ہے، اور دوسرا یہ کہ اخلاقیات کے بارے میں پورے زور کے ساتھ قرآن یہ بتاتا ہے
کہ یہ اپنی بنیاد اور اساس کے لحاظ سے تمہارے اندر ودیت کی گئی. جس طرح تمہارا وجود کچھ جبلتوں کے ساتھ تشکیل پایا ہے، یہ تمہارے خمیر کے اندر موجود ہے، شر کیا اور خیر کیا ہے. تمہاری بناوٹی کا حصہ ہے، یہ تمہاری چیز تخلیق ہے کو جس کو شامل ہے قرآن یہ چیز. کہتا ہے کہ یہ الحکمہ ہے جس کی تعلیم خدا کا پیغمبر دے گا. انسانیت پر اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس وقت انسان نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم سے ہٹ کر ان مسئلوں کو حل کیا ہے، تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا، سوائے حیرت، سرگردانی اور سوائے اس کے کہ ٹامک ٹویا مارتے ہوئے انسان کبھی ادھر اندھیرے میں ہاتھ مارتا ہے، کبھی ادھر اندھیرے میں ہاتھ مارتا ہے، کوئی چیز نہیں. آپ ہیگل کو پڑھیے، آپ برگساں کو پڑھیے، آپ کانٹ کو پڑھیے، یہ معلوم ہوتا کچھ بھی نہیں ہے.